الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، تمام حمد، تمام کبریائی، تمام ثنا، تمام شکر اس اللہ عز و جل کے لیے ہے تو تمام کا اکیلا خالق اور مالک ہے، حقیقی معبود ہے. اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں. موسموں کو بدلنے والا، انسانوں کو ہدایت دینے والا وہ رب العالمین ہے. اس کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہے. ہم اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف میں وہ دو کلمات کہیں گے جو اس کو بہت پسند ہیں، ہمارے لیے بڑے فائدہ مند. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اس کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے مساجد کے مقام اور مرتبے کو اور اس کے آداب کو اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 7 ذو القعدہ 1447 ہجری مطابق 24 اپریل 2026 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج جس موضوع پر خطبے ہوئے ہیں وہ ہے مساجد اور اس کے آداب. اگر آپ کسی چیز کے مقام اور مرتبے کو جاننا چاہتے ہیں اللہ کے نزدیک، اگر آپ اللہ کے نزدیک کسی چیز کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس چیز کے بارے میں کیا بیان کیا ہے. معزز سامعین،
زمین اللہ کی، زمین کی ہر چیز اللہ کی، آسمان اللہ کے، آسمان کی ہر چیز اللہ کی۔ اس روئے زمین پر مسجدیں ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے، پسندیدہ جگہ، اور اس جگہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے۔ ظاہر بات ہے، کیوں مسجدیں اللہ کے نزدیک محبوب ہیں؟ اس لیے کہ ان مسجدوں میں اللہ کی توحید ہوتی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جمعے ہوتے ہیں، روزہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، درس و تدریس، تعلیم و تعلم، یہ تمام عبادتیں مساجد میں ہوتی ہیں۔ تو مسجد کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور مساجد کو اللہ کے گھر کہا جاتا ہے، بیوت اللہ، مساجد اللہ، اللہ کے گھر ہیں اللہ کی مسجدیں، جو اس لیے تعمیر کی جاتی ہیں تاکہ اس میں اللہ کی خالص عبادت کی جائے، ایک اللہ سے دعائیں کی جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ کوئی شک نہیں ہے اس سے اچھی جگہ روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کے گھروں میں یعنی مسجدوں میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا نام بلند کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، صبح اور شام، دن اور رات اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں مساجد میں جماعت کے ساتھ، 3 دن میں 2 رات میں، فجر، ظہر، عصر دن کی نمازیں جو مسجد میں باجماعت پڑھی جاتی ہیں، مغرب اور عشاء رات کی نمازیں جو مساجد میں باجماعت پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے حدیث میں یہ خبر ہمیں دی کہ مسجدیں سب سے پسندیدہ جگہ ہے اللہ کے پاس، اور بازار ناپسندیدہ جگہ ہے اللہ کے پاس۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین کی سب سے پیاری جگہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ آپ جانتے ہیں مسجد میں کیا ہوتا ہے، بازار میں کیا ہوتا ہے۔ لہذا جب اللہ نے اس کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا اور یہ چیز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے آداب کا خیال رکھیں، احترام کریں، مسجد کا ادب کریں اور مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ مسجد جیسا کہ آپ جانتے صرف دیواروں کا نام نہیں ہے، یا پلروں کو مسجد نہیں کہتے، ایک ایسی جگہ جہاں چھت، فرش، دیواریں، پلر سے اس کی تعمیر کی جائے، اس کو مکمل کیا جائے، اور وہاں نمازیں پڑھی جائیں، عبادتیں ہوں، اللہ کا ذکر ہو، تسبیحات ہوں، تلاوت ہو، دعائیں ہوں، اس کو مسجد بولتے ہیں۔ صرف دیواروں کو مسجد نہیں کہتے۔ مسجد سجدے کی جگہ ہے، اللہ کے لیے جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، لہذا یہ شعیرہ ہے اسلام کا، اسلام کی پہچان ہے مسجدیں۔ مسجدیں اسلام کی پہچان ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی جگہ آپ جائیں، کسی گاؤں میں آپ پہنچ جائیں یا کسی بستی میں، آپ کو نہیں پتا کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، اگر مسجد پر نظر پڑ جائے، مسجد آپ کو نظر آ جائے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ کیسے پتا آپ کو؟ کیونکہ مسجد ہے، اس کا مطلب عبادت ہو رہی ہے، اور عبادت ایک اللہ کی کرنے والے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، موحدین ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجدیں اسلام کی پہچان ہیں اور اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔
اور یہ تقوی کی علامت ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندے مسجدوں کا ادب کرتے ہیں، مسجدوں کی تعظیم کرتے ہیں، مسجدوں کا احترام کرتے ہیں، مسجدوں کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کی شعائر، علامتیں، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے یہ دلوں کے تقوی کی دلیل اور پہچان ہے۔ لہٰذا ہم مسجدوں کی تعظیم کریں، ادب کریں، احترام کریں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں جہالت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے مساجد کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے کئی نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ مساجد کا جیسے ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کے آداب کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، ویسے نہیں ہوتا ہے۔ چند ایک مثالیں پیش کی گئی ہیں جس سے بے ادبی مسجدوں کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ دروازے کے پاس جوتا چپل رکھ دینا، جوتے اور چپل مسجد کے انٹرنس، دیکھیے دروازے ہوتے ہیں ہر مسجد کے، 1 2 3 4 5، مسجد جیسی بنائی جاتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو ویسے دروازے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے دروازے کا مطلب یہ ہے کہ مصلی، نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے بات کریں اسی راستے سے داخل ہو، تو جوتے چپل وہاں ایسے رکھ دیے جاتے ہیں کہ جانے آنے میں لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ کون لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس میں بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، جاتے ہیں نا مسجد، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے جوتے چپل وہاں رکھنے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہماری مسجد میں بھی دیکھیے ادھر 2 جگہ تو ہے، جوتے چپل کے لیے باقاعدہ شورا بنایا گیا ہے، لیکن لوگ وہاں نہیں رکھتے ہیں اپنے چپل جوتے، سامنے ایسے رکھتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ بولیں گے تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ جانے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض چپلوں میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، حدید، کیا کہتے ہیں اس کو، لوہا ہوتا ہے کچھ، پیر رکھ دے اگر کوئی تو اس کو چپتی ہے وہ چیز، نمازی جو نماز پڑھنے کے لیے اندر جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بدبو وغیرہ نعوذ باللہ من ذالک کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو کرنا کیا ہے پھر؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ شوریک جو بنایا گیا ہے، باکسز جو بنائے گئے ہیں صنعت، اس میں آپ اپنے جوتے اور چپل کو رکھیں۔ نمبر 2، چوریاں ہوتی ہیں، چپل غائب، جوتا غائب، یہ کیا ہے بھائی؟ اچھا، ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتی ہے معصیت، گناہ۔ بائی مسٹیک اپنی چپل سمجھ کر کسی اور کی چپل پہن کے چلے گئے، اور میں بھی پہنتا ہوں، آپ بھی پہنتے ہیں چپل جوتا، جیسے ہی پیر اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کلر کے ہیں چپل، ایک ڈیزائن کے ہیں، ایک کمپنی کے ہیں، لیکن پیر جب ڈالتے ہیں ہم تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ جوتا میرا نہیں ہے۔ 1 2 قدم ڈالتے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ چپل میری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹینشن ہے، ذہن بھٹکا ہوا ہے، آدمی کسی اور کی چپل پہن کے چلا گیا، تو طریقہ کیا ہے؟ واپس کر دو۔ تو چوریاں بھی نعوذ باللہ من ذالک ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر ایک چیز جو ہے، مسجد کے اندر کا جو پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ کھٹملوں کو لے کر مسجد میں آ رہے ہیں لوگ، ٹشو پھینکتے ہیں مسجد میں، خواتین ہو یا مرد ہو، کچرا پھینکتے ہیں مسجد میں، اعوذ باللہ۔ مسجد کچرا پھینکنے کی جگہ ہے، ٹشو پھینکنے کی جگہ ہے مسجد۔ اگر آپ کو زکام ہوا ہے، آپ احتیاط کیجئے، ماسک پہنیے یا ٹشو، آپ ناک صاف کرتے ہیں تو جیب میں رکھیے، باہر جا کر اس کے بعد کوڑا کچرے دان میں ڈال دیجئے، اس کو ڈسٹ بن میں۔ آپ مسجد میں کیسے پھینک کے چلے جاتے ہیں؟ عجیب۔ اسی طریقے سے پاکی صفائی کا خیال کریں۔ بھئی آپ ڈیوٹی پر ہیں، پسینہ نکل گیا ہے تو آپ نہا کر آئیں مسجد کو۔ آپ دیکھیں جسم سے بدبو نکلتی ہے پسینے کی یا کھانے پینے کی دیگر چیزوں کی، کچی پیاز کھا لیں، کچا کیسے؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جو پیاز لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کو نہ آئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسانوں کو، آدمیوں کو، آدم کی اولاد کو جس سے تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو دونوں مخلوق کو تکلیف پہنچا رہے ہیں لوگ۔ پسینہ، بدبو، سگریٹ
اعوذ باللہ، یہ ایک الگ بلا ہے۔ گٹکے یا سگریٹ یا بیڑیوں کی بدبو منہ سے، کچی پیاز کچی لہسن کی بدبو، سالن پتہ نہیں کون سا پکا ہوا سالن کھا کے آئے، صاحب سے پتہ چل رہا ہے یہ کھا کر آئے ہیں سالن، جسم سے وہ بو نکل رہی، خوشبو تو نہیں بولتے اس کو۔ ارے خیال رکھیں مسجد میں آتے وقت۔ اچھا کپڑے کیسے پہن کر آتے؟ میٹنگ میں کیسے کپڑے پہن کے جاتے؟ کسی کے ولیمے میں جانا ہو تو کیسے کپڑے پہن کے جاتے؟ کپڑوں میں بھی صفائی نہیں ہے۔ ایک مچھی پورے تالاب، کیا بولتے ہیں، ایک مچھی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ایک بھائی نے ہمارے اس قسم کی حرکت کی، بولتے یہ سارے لوگ ہی ایسے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ مسجد میں تھوکنا، مسجد میں بدبو پھیلانا، مسجد میں اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے دوسرے مصلیوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، دور رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خطیب صاحب نے جیسے ذکر کیا، لوگ جگہ پکڑ لیتے ہیں مسجد میں، یہ ان کی جگہ، وہ ان کی جگہ، ختم، وہ کبھی بھی آئیں گے صاحب، یہ ان کی جگہ ہے، میڈم کبھی بھی آئیں گی، وہ پہلی صف میں فلاں جگہ ان کی ہے، یہ ختم، فکس، محجوز، ریزرویشن۔ نسک پر حج کی بکنگ کیجئے، ریزرو کیجئے سیٹ، آپ وہی ایک طریقہ ہے حج کا، صحیح ہے۔ اپنے ملک کو جانا ہے، آن لائن بکنگ کیجئے، سیٹ بک کر لیجئے، صحیح ہے۔ اور جہاں جہاں آپ کے لیے اجازت ہے، مسجد میں جگہ آپ اپنی محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی انہوں نے، جگہ پکڑنے کی ممانعت کہاں ہے حدیث میں؟ ایک حدیث پڑھ کر سنائے خطیب صاحب نے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، حدیث سنیے، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا جگہ نہیں پکڑ کے رکھ سکتے ہیں، پہلے سے سیف۔ دیکھیں سیف کرنے کا مطلب، سیف ایک ہوتا ہے کہ آپ آ گئے، بیٹھے تھے آپ، وضو ٹوٹ گیا، آپ گئے وضو کر کے آنے کے لیے، آپ کی جگہ پہلے سے تھی، وہ یہ ایک الگ کنڈیشن ہوتی ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے سے بک کر کے رکھنا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اقامت اور پہلی صف کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ دوڑ کر آئیں گے، دوڑیں گے پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے۔ اور اگر اس کے لیے قرآن اندازی کرنے، قرآن اندازی معلوم ہے، چٹھیوں میں نام ڈالنا، جس کا نام آ گئے اس کی جگہ، تو اگر قرآن اندازی کرنے کی نوبت آ جائے پہلی صف میں جگہ پکڑنے کے لیے تو لوگ قرآن اندازی بھی کریں گے۔ کیا معلوم ہے اس سے؟ کلیئر ہے بات سمجھنے والے کے لیے؟ پہلے سے جگہ نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے مسجد کی طرف جانے والے جو راستے، جیسے ادھر سے ادھر سے ادھر سے جو راستے ہیں، راستوں میں ایسی چیزیں پھینکنا جس سے مصلیوں کو تکلیف ہو، گندا پانی جا رہا ہے، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آدمی گھر سے جا رہا ہے تو یہ راستہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ مسجد کی طرف، یہ راستہ مسجد کی طرف، تو جو طرق ہیں، راستے ہوتے ہیں جو مسجد تک پہنچانے والے ہیں، ان میں بھی انسان جو ہے ایسی چیزیں نہ رکھے جس سے لوگوں کو تکلیف۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے اور یہ کئی مرتبہ ہوئی ہے یہ بات، گاڑیاں غلط پارک کرنا۔ خیر اللہ جزائے خیر دے، مرور والے اپنا کام اچھا کر رہے ہیں، ویسے زبردست کر رہے ہیں، تو یہ رانگ پارکنگ، ڈبل پارکنگ، یا خطبہ کا ترجمہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں مسجد، تو آپ پارک ایسی جگہ کریں گے گاڑی کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، یا سامنے کی کسی اور کی گاڑی ہے، اس کو جانا ہے، اس کو آپ نے بلاک کر دیا، روک دیا، ہو سکتا کوئی ایمرجنسی ہو اس کو جانا، تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سے مصلیوں کو یا پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے مسجد کا راستہ تو یہاں بات ہو رہی ہے، جنرلی اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے، لوگوں کی آمد و رفت کا جو راستہ ہوتا ہے، روڈس ہوتے ہیں، گلیاں ہوتی ہیں آنے جانے کے، وہاں بھی یا کوڑا کرکٹ ڈالنا یا نجاست والی چیزیں ڈالنا یا ایسی چیزیں جس سے آنے جانے والوں کی گاڑیوں کو یا ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، حرام ہے اسلام میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا صدقہ ہے، نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا نیکی ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی باتیں مسجد میں کرنا، فونوں سے کھیلنا، بچوں کو لانا مسجد میں اور چھوڑ دینا، کھیلو بیٹے خوب، چھوٹا بچہ ہے، معلوم ہے ہر باپ کو اپنی اولاد کی خبر ہوتی ہے، میرے بچے مجھے معلوم ہے، تو مجھے اگر معلوم ہے کہ میرا فلاں بچہ شریر ہے،
خاموش نہیں بیٹھتا، کھیلتا ہے خوب، اس کو نہیں پتہ. اب اس کو لا کر میں مسجد میں چھوڑ دیا، جاؤ سب کی تلاوتوں کو نمازوں کو برباد کر کے آ جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک. کس کے اس کا خمیازہ کون اٹھائے گا؟ والد اٹھائیں گے جو اپنے بچے کو ایسا چھوڑ دیا. بچوں کو لانا منع نہیں ہے، لیکن بچوں کو ادب کے ساتھ لائیں. اگر وہ با ادب ہیں تو ٹھیک، لائیں بٹھائیں، مسجد میں نماز پڑھیں، خطبہ، تراویح، نمازیں، ذکر، درس، اس کے بعد چلے جائیں. تکلیف ان کی وجہ سے دیگر مصلیوں کو نہ ہو. اس کے علاوہ مساجد کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جو چاہ رہا ہے اے سی کھول رہا ہے، جو چاہ رہا ہے بند کر رہا ہے، جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ چیز غلط ہے، مساجد کا ادب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مسجد میں جب آئیں تو اخلاق کے ساتھ بیٹھیں، اور لڑائی جھگڑا مسجدوں میں، لڑنا تو ہر جگہ منع ہے نا. باہر ملو بول کے بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. مسجد میں ایک دوسرے پر آواز بلند ہو رہی ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یا فائٹنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مسجد میں، حرام ہے یہ سب چیزیں. مسجد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، غلط ہے. مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں. آپ کو لڑنا ہو اس کو بلاؤ آفس میں، بیٹھو، اس کے بعد لڑو، دیکھو جو اسلام جس کی اجازت دیتا ہے، اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا جائز ہے تو. بہرحال لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ اور اس جیسے کچھ آداب ہیں جس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھنا چاہیے. عام طور بڑا تعجب ہوتا ہے ہمیشہ، ہر جمعہ دیکھیے آگے صفوں میں جگہ ہے، پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہے. ویسے اللہ جزائے خیر دے، ہمارے معید صاحب تو 6 منٹ کا 5 منٹ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور شارٹ ہو گیا خطبہ. پہلے بھی شارٹ تھا، اب بھی شارٹ ہو گیا. اب یہ مختصر سے خطبے کو سن کر جمعہ کی نماز صحیح طریقے سے ادا کر کے جانے میں ان کو کس بات کی بے چینی ہے سمجھ میں نہیں آتا. آتے جلدی، بیٹھتے دروازے کے پاس. یہ پوری مسجد خالی ہے، یہاں پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جیسے یونیورسٹی میں بولتے تھے ہمارے پاس دوسرا سلام پھیرنا ہے وہاں پر، تو ان کو شاید دوسرا سلام کہیں دسترخوان پہ پھیرنا ہے. پہلا سلام مسجد میں، دوسرا سلام دسترخوان. کیا ہے مسئلہ؟ جلد بازی کس چیز کی نہیں معلوم. طریقہ سنت کیا ہے؟ آپ آئیں، ادب سے آئیں، نہا کر آئیں، وضو کر کے آئیں. گھر سے قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں. اگر آپ باوضو ہو کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، یا باوضو نہیں، مسجد کی طرف جانے سے آرام سے آئیں، باوقار آئیں، پسینہ، بدبو، منہ وغیرہ نہ ہو، مسواک کریں. اگر کچھی پیاز کھائی برش کر کے آئیں آپ، ٹھیک ہے، اور صاف کپڑے پہن کر آئیں. آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ چلیں. اپنا جوتا یا چپل باکس میں رکھیں، ٹھیک ہے. اندر آئیں، پہلی صف میں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ جائیں، دوسری صف میں جگہ خالی وہاں بیٹھ جائیں. جگہ خالی ہیں صفوف میں اور آپ پیچھے بیٹھے نہیں، بیٹھیں. اور بیٹھنے سے پہلے وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں مسجد کے ادا، تحیت المسجد پڑھنا ہے، نہیں پڑھتے لوگ، آ کے بیٹھ جاتے. ان کو تحیت المسجد نہیں معلوم ہے، ان کو ایک چیز معلوم ہے، فون دیکھنا ہے. چلتے چلتے دیکھنا، آتے آتے دیکھنا، بیٹھتے بیٹھتے دیکھنا، اقامت ہونے سے پہلے دیکھنا، اقامت ہوتے وقت بھی دیکھنا. اللہ اکبر نہیں بولے نا، ابھی تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر بولے گا جب میں، اور السلام علیکم. ایک شاید نماز میں نہیں دیکھتے نا، ابھی کوئی آگے وہ بھی ہونے والا ہے، نماز میں نہیں دیکھتے کھول کے. بعض لوگ کھول کے بھی دیکھتے، کال کس کی آ رہی ہے. ان کو سائلنٹ پہ رکھنا، فون وہ الگ مسئلہ ہے بھائی. اچھا یہ آزان جو چلتے رہتی ہے یہ بھی غلط ہے بھائی، ایسے مت کرو. آپ سائلنٹ پہ رکھیں یا فلائٹ موڈ پہ رکھیں. بعض اب تو خیر کم ہو گیا ہے، میوزک بھی ہوتی ہے بعض، اللہ ہدایت. وہ پتہ نہیں میوزک، ایک تو میوزک حرام ہے ویسے فون میں، پھر وہ لے کر مسجد میں آنا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے ذکر کر رہا ہے اللہ کا، آپ چلتے جا رہی ہے میوزک پہ میوزک. کہیں پانی بہہ رہا ہے فون میں، کہیں مرغے پکار رہے ہیں، کہیں چیخ رہے ہیں، کہیں بچہ رو رہا ہے، کہیں گاڑیاں تیز جا رہی ہیں، فون میں گاڑیاں تیز جا رہی ہیں. ارے یہ سب اپنی ٹیکنالوجی، وی نو یو نو دا ٹیکنالوجی، اپنے جیب میں رکھیے. آپ اپنے گھر میں جا کے بیوی کو بتائیے میں ہوں دیکھو یہ ٹیکنالوجی والا، میں دیکھو کیا کیا کرتا ہوں اس میں. یہ جو آپ کے سکلز ہیں ہم کو نہیں چاہیے. آپ آئیں مسجد عبادت کریں، سیدھے سے اخلاق سے آئیں، اخلاق سے بیٹھیں، چلے جائیں اس کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزوں سے اپنا تحیت المسجد ضروری ہے. فجر کی سنت اگر آپ نے گھر میں پڑھی ہے، اگر آ گئے آپ مسجد میں تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھے، بغیر تحیت المسجد کے نہیں پڑھنا ہے. اگر آپ کو جیسے ظہر میں آ گئے آپ سنت پڑھنی ہے تو سنت پڑھیں پھر بیٹھ جائیں، پھر تحیت المسجد الگ سے پڑھنے کی. بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے بیٹھنا صحیح نہیں. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آدمی تاخیر سے آتا ہے، بس اب اقامت ہونے ہی والی ہے، 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں اقامت ہونے والی ہے، نماز شروع ہوگی.
تو آپ کو 2 رکعت پڑھنے تحیۃ المسجد کا ٹائم نہیں ہے، ہاں اب کیا کریں گے؟ ٹھہریں گے، آپ بیٹھیں گے نہیں، بیٹھنے کے لیے 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ آداب ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں اخلاق سے، ادب سے، جائیں اخلاق سے، ادب سے، بیٹھیں ادب سے، اخلاق سے، عبادت کریں سکون اور وقار سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اپنے خشوع کو بھی باقی رکھیں، دوسروں کی خشوع و خضوع میں آپ کی حرکتوں کی وجہ سے یا آپ کے بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے خلل پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ مجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔